میرے ساتھ موجود ہیں مبشر لقمان صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. تھینک یو ویری مچ. میں نے جو بھی آپ سے سیکھا, جو کچھ بھی دیکھا, اس میں سب سے پہلی بات یہ کہ آپ کی شخصیت میں جو ایک رنگا رنگی ہے اور جو بہت سی جہتیں ہیں کہ آپ برج بھی کھیل رہے ہیں, آپ جہاز بھی اڑا رہے ہیں, گاڑیاں بھی کمال قسم کی چلا رہے ہیں اور سارے شوق بھی پورے کر رہے ہیں, ساتھ آپ صحافی بھی ہیں اور ایوارڈ بھی لے چکے ہیں انویسٹیگیٹو جرنلزم کے اوپر. سر کیسے ٹائم نکال رہے ہیں؟ ہمیں تو ایک شو سے ٹائم نہیں نکل رہا. چلے شکر ہے آپ نے باقی کرتوت نہیں بتائی, ورنہ میں بھی پریشان ہو گیا تھا کہ یار یہ کتنے پہنچ رہے ہیں. نہیں مجھ سے فائل نہ بنوائی جائے, مجھے کچھ پتا نہیں ہے. جی سر. نہیں, بات یہ ہے کہ ٹائم ہر ایک کے پاس ہوتا ہے, ٹھیک ہے, استعمال اس کا کرنا جو ہوتا ہے وہ آپ کے اوپر ہوتا ہے. یہ بات بالکل صحیح ہے. اچھا, آپ کی شخصیت میں عام طور پہ جب آپ کسی کو لتاڑ رہے ہوتے ہیں, پوائنٹ بلینک, آپ نے نام بھی اپنے کالم کا وہ رکھا کہ پوائنٹ بلینک بھائی میں بات تو, لیکن نجی محفلوں میں دیکھا بڑے لطیفے, بڑی خوش گپیاں, بڑے ماحول والی شخصیت ہیں آپ. تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میں یہ سوال نہ کروں کہ کیسی تھی وہ جو سب سے پہلے تھی؟ کیسی تھی؟ کون, کس کی بات وہ کر جو رہے ہیں؟ پہلی تھی. نہیں, پہلی تو کئی تھی. آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ ایک ساتھ کئی تھی. میں ایک پہ آپ کو پتہ نہیں ہوتا نا یہاں سے ہاں ہونی ہے کہ نہیں ہونی, تو آپ کئی جگہوں پہ ٹرائی کر رہے ہوتے تھے نا. ہمارا تو زمانہ ضیاء والا زمانہ تھا, اس کے ٹائم پہ ہم گرو کر رہے تھے. نہیں دیکھیں, میری لائف میں ریگریٹس نہیں ہیں الحمدللہ. اچھا. اور مجھے اللہ نے بڑا بڑا کرم کیا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کو اپنی ماں کی دعائیں لگ جائیں تو آپ دنیا کے سب سے امیر آدمی. تو لائف از اے کنٹینیوس لیسن. ایسا نہیں تھا کہ کوئی ایک پیار آج بھی یاد ہو؟ نہیں, کئی ہیں. ہاں, پیار تو مجھے کبھی ہوا کہ کال کیو کہ دیکھو مبشر کہاں پہنچ گئے ہو تم اور آج بھی یاد آتے؟ وہ ہوا ہے. ہوا ہے. کیا ہوا ذرا اپنا جتنا بتایا جا سکے. نہیں, بتایا جا سکے کی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ بڑی سمپل ہے کہ میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں اس میں. پلیز. بیتھوون کی ایک گرل فرینڈ تھی, گرل فرینڈ تو نہیں تھی, اس کی ایک خاتون تھی جس کو اس سے بڑا پیار تھا, ٹھیک, عشق تھا بیتھوون کمپوزر کو. بالکل. اور وہ اس کو چھوڑ گئی. انہوں نے کہا میں کسی ایسے آدمی کے ساتھ شادی کرنی ہے جو مشہور ہو. I want to be known by somebody's wife. اچھا. تو اس نے جا کے ایک ایسے بندے سے شادی کی جو ایک سائنٹسٹ تھا. اوکے. اور اس کا خیال تھا کہ اس کو نوبیل پرائز ملے گا, یہ ہوگا, وہ یہ مشہور ہو جائے گا. وہ نہیں ہوا. بیتھوون مشہور ہو گیا. مشہور ہو کے بیتھوون نے اس کے لیے ایک کمپوزیشن بنائی, فار ایلیس, یعنی فار ایلیس. وہ اس نے اس کے لیے بنائی. ہاں, وہ فون پہ لگائی ہوتی ہے لوگوں نے. بالکل بالکل بالکل. تو یہ ہے کہ ایسے کئی لوگ ہوتے کہ اچھا, ایک دفعہ کیا ہوا کہ میری کسی سے بہت اچھی دوستی تھی, میری نوکری چلی گئی. اچھا. وہ بھی چلی گئی. تو میرا ہمارا ایک گورنمنٹ کالج لاہور میں ایک دوست ہوتا تھا, بڑا گھٹیا قسم کا. ٹھیک. آفتاب اقبال کو یاد ہوگا کیونکہ سارے گھٹیا اس کو یاد ہیں اس وقت. ٹھیک. ہم لوگ گولڈ لیف کے سگریٹ پیتے تھے, وہ چین اسموکر تھا, ہم سے ہی لے کے پیتا تھا. ہم سارے اسٹوڈنٹ تھے, اب لمیٹڈ بجٹس. ٹھیک ہے. تو ہم نے کیسا کرتے ہیں کہ ہم سگریٹ بدل لیتے ہیں. اوکے. تو پھر اس کو ہی بدلنا پڑے گا, تو پھر ہم اس کا توا لگائیں گے. توا لگائیں. تو ہم ساروں نے اگلے دن گولڈ فلیک خرید لیے. اچھا. اس نے اپنے دوست ہی بدل دیے. اس نے کہا میں نے ایسی دوستی کرنی نہیں جو گولڈ لیف پہ نہیں ہے. تو وہ ضرورت کی, آپ کے مقام کی, آپ کی شہرت کی دوستیاں ہوتی ہیں اور پھر وہ ویسے ہی نکل جاتی ہیں. دیکھیں, آپ کو میں ایک بات بتاؤں کہ آپ بھی شو بیز میں ہیں نا, یہ شو بیز ہے, اس میں لوگ اٹریکٹ ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک. اور اس میں ایک بہت بڑی تعداد ہوتی ہے جن کا کوئی مطلب ہوتا ہے اٹریکٹ ہونے کا. تو اگر آپ کو ابھی تک سمجھ نہیں آتی ہاؤ ٹو ریزن آؤٹ, یہ بھی نہیں ہے کہ آپ جنون لوگوں کو بھی آپ اپنا کیک آف کریں ہو, لیکن بہرحال آپ کو خیال تو رکھنا پڑتا ہے. اچھا, خیال تو بہت رکھنا پڑتا ہے کیونکہ چند ہی لوگ ہوتے ہیں جو اتنی ہمت کریں. جیسے اقرار الحسن کے پاس بہت ہمت ہے, چند ہی لوگ ہوتے ہیں. لیکن گھر میں دیکھیں, میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ میں اقرار تو چھوٹا بھائی ہے ہمارا, میں اس کی بیگمات سے بھی الگ الگ پوچھ چکا ہوں. ٹھیک. لیکن میں ملٹیپل شادیوں کو میں ہمت نہیں سمجھتا. میں سمجھتا ہوں کہ آپ ایکول ٹریٹ ہی نہیں کر سکتے. میں یس بلیو کرتا ہوں. اور اگر آپ نہیں کر سکتے تو پھر آپ نہ کریں.
اور میں انسان ہوں, آپ کو ایک ٹائم ہوتا ہے کہ اپنے 2 3 4 بچے ہوں تو ان میں سے ایک بچہ آپ کو زیادہ اچھا لگ رہا ہوتا ہے. آپ نہیں کہہ سکتے ہر وقت ہر ایک مجھے ایک جیسا ہے. تو یہ ہمت کی بات نہیں ہے. گھر پہ کون ڈومینیٹنگ ہے, بھابھی آپ؟ نہیں, وہ بھابھی تو گھر کے باہر بھی ڈومینیٹنگ ہے, گھر کے اندر کیوں؟ یعنی ہو سکتا ہے ابھی ان کا فون آ جائے اور آپ کی ریکارڈنگ رک جائے, پھر آپ کیا کریں گے؟ میں نے بہت زندگی میں بہت پہلے ایک سمجھ لی تھی بات, کیا یا میں دنیا سے لڑائی کر سکتا ہوں یا میں گھر میں کر سکتا ہوں. تو میں نے فیصلہ کیا کہ گھر تو میرا کوئی دیکھ نہیں رہا, میں دنیا سے ہی لڑ لوں. یہ بتائیں کہ جیسے آپ لوگوں کو بے نقاب کرتے ہیں, ان سے ایسے سخت سوالات کرتے ہیں کہ ان کو جواب دیتے ہوئے بھی وہ ایک دفعہ سوچتے ہیں کہ یار اب اس میں قلعی کھل جائے گی. اگر آپ خود اپنا انٹرویو کر رہے ہوں تو مبشر لقمان سے آپ کون سا سوال کریں گے کہ وہ بھی سوچ میں پڑ جائے؟ کون سا سخت سوال؟ کئی ہیں, لیکن میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ قلعی کھلتی کہاں پہ ہے؟ جہاں پہ انسان نے جھوٹ کے اوپر کوئی عمارت کھڑی کی ہوتی ہے, اوکے, اور اس کو بچانے میں آپ کی قلعی کھلتی ہے. لیکن اگر آپ کی لائف ایک اوپن بک ہے نا, تو ذرا سا آپ کو ایک ایفرٹ کرنا پڑے گا قلعی کا. آپ صرف یہ کر سکتے ہیں کہ یار میں کہوں کہ اس ایریا میں نہیں جانا چاہتا, یہ ایک اٹس ڈن اینڈ اوور ود. آپ مجھ سے فرض کریں کہیں کہ یار تمہارا پہلا افیئر جو تھا جس لڑکی سے تھا اس کا کیا نام تھا, تب میں آئی ڈونٹ وانٹ گو دیئر, آف کورس, ٹھیک ہے نا. تو وہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ میری کوئی ویکنس ہے یا میں کوئی شرمندہ ہوں, خدا نہ خواستہ, اللہ نہ کرے. لیکن یہ ہے کہ میں عمر عادل تھوڑی ہوں کہ شرمندہ ہو جاؤں افیئر ہونے پہ. تو وہ میرا مطلب ہے کہ وہ ابھی ایسا ہوا, ہارمونس ابھی ان کے پورے نہیں ہوئے, شاید ہو جائیں گے تو ٹھیک ہو جائیں گے. لیکن یہ ہے کہ مشکل سوال یہ ہے, مجھے کئی باری سچ بولنے میں, جب میں سچ بولتا ہوں لوگ اس کو غلط مطلب لے لیتے ہیں, تو اس کو میں اوائڈ کرتا ہوں. مثلا مجھے لوگ کہتے ہیں کہ آپ کس لیے کام کرتے ہیں, میں نے کہا تو میں صرف پیسے کے لیے کرتا ہوں. جب میں یہ کہتا ہوں تو نیچے کامنٹس کی ایک بھرمار ہوتی ہے, برا بلا, جیسے خود اپنا جو ہے وہ داتا صاحب کے باہر لوگوں کی جوتیاں سیدھی کر رہے ہیں اور میرے اوپر کامنٹس کریں. پھر میں کہتا ہوں کہ مجھے ڈیزائنر آئٹمس پسند ہیں, تو اس پہ گالم گلوچ شروع ہو جاتی ہے. پھر اگر میں کہوں کہ مجھے فلائنگ پسند ہے یا جہاز پسند, یا مجھے سب مرینز کا شوق ہے آج کل. اچھا, آج کل سب مرینز کے شوق پڑا ہوا ہے. اچھا, اس کے لیے بہت پیسہ چاہیے. نہیں, اتنا پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ 3 شادیاں کرنے کے لیے بھی چاہیے ہوتا ہے وہ, اور میں ادھر لگا رہا ہوں. اچھا, تو آج کل کوئی سب میرین تیار کر رہے ہیں یا خرید رہے ہیں؟ میں تیار نہیں کر رہا. میں نے ایکچولی کچھ عرصہ پہلے میں نے ایک بالٹک اسٹیٹ کو میں نے ای میل کی تھی, 2-4 میری ان سے ایکسچینج ہوئی کہ وہ تمہاری پرانی اتنی پڑی ہے, کو اگر گفٹ کرنی ہے تو دے دو. میں نے کہا کہ یہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ پرمیشن لیں پہلے, پھر اس کے بعد دے سکتے ہیں. سر اتنا پانی تو تھلے جا کے کی کرنا چاہ رہے ہو؟ اوکے, میری زندگی میں ایک خواہش ہے بڑی. وہ کیا؟ کہ آپ ناروے کے پاس ہو, اوکے, آپ اوشنز میں نکلیں باہر, فیورڈز وغیرہ میں, اور آپ نے اوپر اپنی کرسی شرسی رکھی ہوئی ہے, آپ وہاں گرم چائے پی رہے ہیں یا کافی, اور بلو ویل سویم کرتی بھی جا رہی ہے. الٹیمیٹ سین ہوگا. اور آپ اکیلے؟ نہیں, آپ سر کل ویل تو ہے نا جی, اکیلے ہو تب بھی ویل تو ہے نا. نہیں سر, میرا مطلب نہیں سر, نہیں میں نے پسند آیا سر, صرف نہیں, میں کچھ اور کہہ رہا ہوں. اگر میں نے کسی کے ساتھ میں نے انجوائے کرنا ہوتا تو میں یہاں بھی جا سکتا تھا نا اس کے ساتھ, تو شفیع کے کھوکے پہ جا سکتا ہوں. مجھے اپنا اس کے لیے ناروے تک جانے کی ہمت نہیں کرنی نا کوئی اپنا وہاں پہ جانے کی. بٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو ٹیل یو از کہ لائف از آلسو اباؤٹ سرٹن شارٹس اینڈ ٹیکس. کہ کوئی فلم ہوتی ہے, آرٹ ڈائریکٹر بناتا ہے, پوری فلم ایک ماسٹر پیس ہے, لیکن ایک شارٹ ہے اس سے وہ ایسوسیٹڈ ہو جاتا ہے. ہاں بالکل. تو یہ شارٹ جب میں سوچتا ہوں اپنے مائنڈ میں کہ بلو ویل سوئمنگ اوور دیئر, اور آپ بیٹھ کے دیکھ رہے ہو ان کو, آئی تھنک اٹس ویری رومانٹک.